تم کافر ہو چکے. کافر مینس اسلام میں نہیں ہے. لا تعتذروا، لو یہ بھی فرما دیا، کیونکہ کیا سمجھائش میں دونوں آیتیں ایک مضمون کی ہے، آپ اس کو سمجھتے ہوئے چلیں. یہاں پر فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا، عذر مت کرو، بہانے مت کرو. اب یہ مطلب عذر بہانے نہیں چلتے نبی کی بارگاہ میں. تو جب اس زمانے میں نہیں چلتے، اس زمانے میں چلے نہیں. اور اب لوگ لا کر نہیں دیکھو انہوں نے تو تغیر العنوان لکھ دی تھی، بسط البنان لکھ دی تھی، ہم نے نیچے حاشیے ڈال دیے ہیں جو ہے کہ تحذیر الناس کے نیچے بہشت زیور نیچے ہم نے لکھ دیا، اس کا مطلب یہ. ارے تو بقا ہی کیوں تھا؟ بولنا تھا تو اپنے والد کے لیے بول ڈالتا، رشتہ دار کے لیے بول ڈالتا. وہاں تو کتاب کے لکھنے والوں پر بڑے بڑے کتب عالم اور نامعلوم کیسے کیسے القاب، اور نبی کے لیے بات ایسی لکھی کہ وہ مطلب نکالنے پڑے. تو اچھائی تو تب تھی تمہاری، کانپ جاتے، توبہ کرتے، بتانے والوں کا احسان مان لیتے کہ اتنی بڑی ہم سے چوک ہوئی، اللہ تیری توبہ جب مصطفیٰ کے نہیں رہ جائیں گے تو تیری بارگاہ میں مقبول ہو ہی نہیں سکتے. تو ممکن تھا کہ دل دھل جاتا، مگر ہے نا وہی ہیلے بہانے، مطلب یہ ہے، مطلب وہ ہے، تم نہیں سمجھ رہے ہو، آدھی عبارت بتائی گئی. ارے آدھی بتائی گئی، پوری بتائی گئی، بات تو ہے نا آخر. تو وہاں پر بھی قرآن نے فرمایا لا تعتذروا، عذر مت کرو، بہانے مت بناؤ. قد کفرتم، تم کافر ہو چکے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد. تو پہلے کیا تھے وہ؟ کس نے بتایا؟ بھائی ہم تو نہیں تھے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ پہلے کیا تھے؟ مسلمان. اس کے بعد کیا ہو گئے؟ اسلام سے خارج. کس وجہ سے ہو گئے؟ رسول اللہ کی بے ادبی. تو اب مجھے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہی بات اگر غریب نواز کہہ دیں تو کیا غریب نواز کا اپنا خود کا دین ہو جائے؟ ان کی فتوی بازی ہو جائے؟ کیا وہ لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں؟ یہ کتنی بڑی بدگمانی ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کہ جو قرآن کی تعلیم لوگوں کو دے، تم اس قرآن کی تعلیم کو ان کا پرسنل نظریہ بتا دو، ان کا پرسنل حکم بتا دو. ان کا کام ہی کیا تھا؟ وہ تو دین سے باہر کر رہے تھے. یہ ان کا کام نہیں تھا، یہ تو اللہ نے حکم نازل کر دیا، یہ تو کرم ہے ان کا کہ انہوں نے بتا دیا. آ رہا ہے سمجھ؟ تو جب ہمیں ایسی کامل ذات ملے جو نبی سے عشق بھی سکھائے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور نبی کے بے ادبوں سے دوری بھی سکھائے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنی ذات سے نہیں جوڑے بلکہ یہی کہے کہ اپنے ہر عزیز سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم سے محبت کرو. اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کی محبت کا مطالبہ نہیں کرے بلکہ یہی کرے کہ پیارے آقا اور ان کی آل سے محبت کرے. اور تو اور جو یہ بدگو ہیں جنہوں نے کبھی نبی کے علم پر اعتراض، کبھی نبی کی آل پر اعتراض، کبھی رسول اللہ کی آل کے ذکر حسین پر اعتراض، لنگر پر، سبیل پر، ایصال ثواب پر، قوم مسلم کو پارا پارا کر کے رکھ دیا 200 سالوں کے اندر. اس سے اوپر ان کی نسل نہیں ملے گی. کہاں سے آئے؟ اندازہ کریں آپ، امام اہل سنت عظیم البرکت نے تو جو قرآن نے محبت کا حکم دیا تھا اسی محبت کے پیغام کو دیا، اور جو نبی کونین کی بے ادبی پر قرآن نے حکم دیا تھا اسی حکم کو بتایا. جب حضور سے محبت کی بات آئی تو یہی کہا نا کہ ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے. دیر مت کرو حضور پر مٹنے میں، محبت میں، اب کروں گا، تب کروں گا، کب کروں گا. ارے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے. یہ نہیں کہا کہ احمد رضا سے محبت کرو، اس کی آل سے محبت کرو، ان کے خاندان سے کرو. درس یہی دیا کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے. ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے. ناتوانو کچھ تو ہمت کیجیے. محبت بھی اسی کی سکھائی. تو یہ نہیں کہ جو حالات کو برا کر اس سے دشمنی کرنا، اس سے لڑائی کرنا، نہ کہا تو یہ کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
سے میری آل سے محبت کرو اور جو مجھ سے لڑائی کرو اس کے دشمن ہو جاؤ. نہیں، محبت بھی کہا تو حضور اور آپ کی آل سے محبت کے لیے کہا. نفرت کے لیے بھی کہا تو یعنی جو مجھے برا کہے نا اس سے لڑنا. تو نفرت کے لیے بھی کہا تو جو دشمن احمد ہو، جب قرآن نے اسے نفرت سکھائی تو تمہیں بھی دور رہنا. بلکہ جب خود کی بات آئی نا تو امام نے خود لکھ دیا اس بات کو. کیا فرمایا کہ یہ بدگو، یہ نبی کے خلاف لکھنے اور زبان کھولنے والے اگر اس بات پر راضی ہو جائیں کہ یہ روزانہ 50,000 غلیظ گالیاں احمد رضا کو دے تو احمد رضا خوش ہے اس بات سے. صرف لوگوں کو ہی نہیں کہا کہ تم محبت کرو، تم یہ کرو، تو اپنی جب بات آئی تو کہا احمد رضا تو خوش ہے کہ غلیظ 50,000 روز گالیاں اسے دو مگر آقا کے خلاف بولنا بند کر دو. بلکہ فرمایا کہ اتنے پر بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا اور ابھی بھی بھڑاس نبی کی دشمنی کی بچی ہوئی ہو تو احمد رضا اس پر بھی راضی ہے کہ اس کے باپ دادا خاندان کو برا کہا جائے اور حضور کی گستاخی سے زبان بند کرو. کیا اور درس چاہیے؟ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کرو. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کرو. تو انہوں نے نہ تو اپنا ذکر کروایا، نہ اپنے سے محبت کرنے کا حکم دیا، نہ اپنے مخالف سے نفرت کرنے کا حکم دیا. پھر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کسی نے کہا بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاں کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خاں کا. کیوں؟ کیونکہ جو اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں فنا کر دیتے ہیں پھر انہیں بقا مل جایا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ پھر ہم عرض کریں گے کہ یہ وہ ذات تھی مبارک. یہ تو صرف عشق مصطفیٰ کی چند جھلکی ہم نے ذکر کی. اگر امت پر احسان کی بات کریں نا، یعنی اتنی جہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے محبت کرنے کی کہ کوئی بولتے نا کہ صحیح اگر خاندانی نہیں ہے تو پھر اس کے یہاں کوئی رواج کوئی مروت نہیں، مگر جو خاندانی ہوتے ہیں نا ان کے یہاں یہی ہوتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھلائی کا بدلہ خاندانی لوگ بھلائی سے ہی دیتے ہیں اور یہی خاندانی ہونے کا تقاضا بھی ہے. کسی نے اگر اتنی سی کسی موقع پر جو ہے مدد کر دی نا اور انہیں موقع ملتا ہے وہ بھرپور اس کا بدلہ دیتے ہیں. اور امام نے تو وہ کرم کیا ہے کہ ہم تو بدلہ کیا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. میں دو ایک باتیں ذکر کر کے بات کو ختم کروں. یہ تو عشق اصل ایمان ہی کی بات تھی کہ یہی بچا لیا، اسی کو بتا دیا. اعمال میں بھی دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اتنی مشکلات قوم مسلم کو نئے نئے جدید مسائل میں پیش آئی تھی کہ امت پریشان تھی. اور میں بس ایک ہی مسئلہ ذکر کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. پرانے وقت میں 150-200 سال پہلے جس طرح سے آج گوگل پہ فون پہ یہ سب ذرائع نہیں تھے، آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں. موبائل ہی نہیں تھے تو کیا آگے کے ذرائع ملیں گے؟ ٹیلی فون تھے، صرف بات ہو جائے. کافی بعد میں ایک سلسلہ حکومت کی جانب سے منی آرڈر کا نکلا تھا. کس چیز کا نکلا تھا؟ منی آرڈر. یعنی آپ نے مال بیچا، مثال کے طور پر بھوپال، اب مال بیچ دیا آپ نے، گاڑی چلی گئی آپ. اب مال بیچ کر سامنے والے نے آپ کے جو پیسے دینا ہے وہ پیسے دینے کہاں آتا آپ کو؟ اجین سے بیچا تو، اندور سے بیچا تو، اور اگر وہ نہیں آتا تو آپ کو لینے کہاں جانا پڑتا؟ جہاں مال بیچا وہیں اسی کے پاس پیمنٹ کلیکشن کے لیے جانا پڑے گا. یہی طریقہ ہوتا بھی تھا. ہر جو ہے کہ مہینے 2 مہینے جس کا جو ٹائمنگ ہے وہ چکر لگاتا تھا بھائی کیوں؟ پارٹی کے پاس تقاضے کے لیے جانا. جب حکومت نے یہ سہولت پیدا کی تو دیگر تمام قومیں فوراً جو ہے کہ اس کا فائدہ اٹھانے لگی. مگر بحیثیت مسلم ایک مسلمان کو تو اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ کے دین کا حکم معلوم کرنا ہوتا ہے. اور ایمان والوں نے اس وقت میں بھی جو ان کی نظروں میں خانقاہیں تھیں،
مکتبہ فکر تھے, بڑے بڑے دارالفتہ بنے تھے, اسی طور پر ان بیچاروں نے مسائل بھیج دیے کہ بھئی یہ جدید نیا منی آرڈر کا مسئلہ نکلا ہے, اس سے رقم دینا لینا, اس کا کیا معاملہ, ہماری شرع ہمیں اجازت دیتی ہے. قوم تو بیچاری بھولی ہوتی, یہ تو ذیاب فی سیاہ, بھیڑ جو ہے نا, بھیڑیے بھیڑ کی خال میں یہ لوگوں کو ہلاک کرتے. اس زمانوں میں گنگوہ میں بھی خانقاہ تھا, تھانہ بھون میں بھی خانقاہ تھا, اور جگہ بھی لوگوں نے استفتاء کی. بریلی میں بھی پوچھا, کیونکہ بیچاری عوام تو ہی سمجھتی کہ ہمارا نیئرسٹ تو وہ پڑھ رہا ہے, کسی کا نیئرسٹ سہارنپور پڑھ رہا ہے, کسی کا کیا پڑھ رہا ہے, ان کا معلوم کرنا تھا. بیچاری قوم نے بھیجا, اور چونکہ تازہ مسئلہ تھا, پہلے سے معلوم بھی نہیں ہے. جوابات آئے, گنگوہ سے جواب آ رہے, یہ تو ہنڈی کی قسم ہے, اس سے پیسہ بھیجنا اور منگوانا دونوں غلط ہے شریعت میں. تو بیچاری عوام تو کیا سمجھے گی, یار بھائی مفتی صاحب کے پاس سے شریعت کا حکم آ گیا ہے, اب تو بھائی اپن نہیں کر سکتے. تو دیگر لوگ فائدہ اٹھائے, بمبئی یہ آرڈر کیا, تھوڑے سے پیسے میں پیسہ آ گیا, چلا گیا, اور یہ بیچارہ جایا. کیوں بھائی, اب تو حکم آ گیا ہے شریعت کا. اس طریقے سے, اور آج بھی موجود ہیں یہ فتاوے. آج بھی اگر فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھے جائے, ہم سے دیکھیں مدرسے میں, یہاں بھی دکھا سکتے ہیں, باقاعدہ موجود ہے یہ جواب. تو مسلمان پہ تو تنگی آئی نا. اور چلو بات یہ ہوتی کہ بھئی شرع کا حکم ہے تو آدمی کو کوئی دقت نہیں, جب شریعت میں تو باقی ختم ہے. اور اب مسئلہ کیا رہا کہ دور دور سے لوگ بولتے کہ بھئی نذرانے بھی بھیجنا ہے. میں کہ اب اتنی دور آئے کیسے حضرت آپ لوگوں کے پاس؟ تو پھر اسی میں سے تھانہ بھون سے ایک صاحب نکلے, انہوں نے کہا دیکھو بھائی دینا تو غلط ہے, مگر کوئی بھیجے تو لیا جا سکتا ہے, لکھا ہوا ہے, کوئی بڑی بات نہیں, کمرے میں سے منگا کے دکھا سکتے ہیں. اندازہ کریں آپ کیا لکھا. تو بھائی پوچھا کہ یار آپ کے وہ بڑوں نے تو اور خرابی بتائی. کہا وہ لینے دینے والے جانے ہو, عاقدین, جس کے پاس آیا اس کو کوئی دقت نہیں, یعنی اب وہ بھیجنے والا اور ڈاکیا سمجھے ہو, ادھر تو آ گیا بس. اور بھائی آپ کسی کو کچھ دیں گے, نہیں دینا تو جائز ہے ہی, آ رہا سمجھ. تو قوم تو بیچاری پریشان ہوگی نا کہ بھائی اب میں کسی کو بولوں کہ بھیج دے, میں کسی کو بھیج ہی نہیں سکتا. اور اب کیا کرو صاحب, بڑے بڑے قطب الارشاد جیسے ارشاد جیسے القاب لگے ہوئے, بڑی بڑی خانقاہیں. اب یہی مسائل اگر اوروں کے پاس جائیں تو ہنسیں گے, یہ تمہارے دین میں ایک یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منی آرڈر کے مسئلے پر دلائل کی روشنی میں پورا فتویٰ دیا, اور بتا دیا کہ گویا جیسے ایک آدمی کو ہم ٹکٹ کا کرایہ دے کر بھیجتے کہ مال لے آ, دے دے, کلیکشن کر لے, تو اسی طرح سے یہ اس سے آسان ہے کہ حکومت اپنی حفاظت میں آپ کا پیسہ آپ سے کلیکٹ کر کے تھوڑی سی رقم اجرت کی لے رہی ہے, اور باقاعدہ جس مقام پر بھیجنا وہاں ہینڈ اوور کروا دی. امام نے فتویٰ دیا کہ جائز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ایک لطف کی بات عرض کرتا ہوں, جن کے بگڑے میں منہ اور بگڑ جاتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا نام سن کے, اور وہ تو جاہل تھے اور یہ تھے اور شاعر تھے اور متشدد تھے, جو بھی منہ کی غلاظت نکلتی. اب ان سے پوچھو جناب کہ آپ کا عمل آپ کے لوگوں پر ہے, حضرت کے فتوے پر ہے؟ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے, منکر عجب کھانے گرانے والے. ارے نہیں کھاتے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ گرات کھا بھی یہی کر رہے ہو, مسائل بھی نہیں سے سیکھ رہے ہو, اور پھر باہر جا کے گراتے بھی نہیں پڑی. یہ ان کا کام ہے کہ وہ کس کا کھا کے گر رہا ہے, اور ہم تو یہی کہتے ہیں کیا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تو الحمدللہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے گیت گاتے ہیں. تو یہ اسی امام کی مبارک وصال کا مہینہ ماہ سفر, اور اس کی 25 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. اور یہ تو میں نے صرف ایک جھلکیاں پیش کی, اگر ایسے روز جلسے رکھے جائیں نا تو الحمدللہ ایک مہینہ تو میں بول سکتا ہوں ان چیزوں کو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں یہ نہیں کہوں گا کوئی میرا کمال ہے، بہت بڑا علم ہے، یہ ہمارے علماء کی خدمت ہے کہ انہوں نے ان تمام باتوں کو کتابوں میں لکھ دیا، ہمیں تو صرف مطالعہ کر کے بتانا. محنت تو ان کی ہمارے اکابرین کی، کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. تو جنہوں نے اتنا احسان امت پر کیا ان کے خلاف ہم چوں چرا کریں؟ کیا دشمنی ان سے کہ انہوں نے حضور کی محبت سکھائی؟ یہ دشمنی کرنے کی وجہ؟ انہوں نے حضور کے دشمنوں سے دور رہنے کا کہا، یہ ان سے دشمنی کی وجہ؟ تو اگر یہی وجہ ہے تو پھر تم اعلی حضرت کے نہیں، تم تو قرآن کے دشمن ہو، تم تو نبی کے دشمن ہو. اور جو قرآن اور نبی کا ہی دشمن ہو پھر اس سے جو پیشوا بنائے، اسے جو اپنے بچوں کا استاذ بنائے، اسے جو اپنی نمازوں کا امام بنائے، اسے جو اپنا پیشوا اور مقتدا بنائے، تو پھر اسے ہم میں کوئی سوال جواب نہیں کرنا. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا منصب جس ہم ممبر رسول پر ہے تو حکم ہے کہ پہنچا دو جو بات تم تک ہے بہتر طریقے سے، مگر کھڑے رسول اللہ کی بارگاہ میں ہونا. یہاں ہیلے بہانے چلیں گے کہ اس سے بھی رکھ لوں، اس سے بھی رکھ لوں، کسی سے نہیں بڑھے، میری دونوں طرف سے تعریف ہو رہی ہے، مگر وہاں دو کشتی کا سوار نجات نہیں پائے. اور جن کی خوشنودی کے لیے لوگوں نے ایک پاؤں ادھر بھی رکھ لیا کہ ادھر بھی رکھ لیا، جب چراٹے پڑھ کے گریں گے نا وہاں پر، کیونکہ وہ تو عالم یہ ہوگا جسے قرآن نے بیان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. وہ دن تو وہ ہوگا محشر کا جس دن بھاگے گا آدمی. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، امہ ابیہ، ماں باپ سے، صاحبتہ بنیہ، دوست سے، اولاد سے. تو جس دن باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ جائے، وہاں یہ لوگ جو تعریف کر رہے ہیں نہیں آپ کو بڑا اچھا معاملہ ہے، آپ دونوں طرف لڈو رکھ رہے ہو، وہ کیا وہ ساتھ دے دیں گے؟ ہرگز نہیں. جس دن ماں بیٹے سے بھاگ جا رہی تو ماں کی محبت تو مثالوں میں پیش کی جاتی ہے، جب اس کی محبت جواب دے جا رہی ہے تو کیا یہ جن کی تم خوشنودی کے لیے اللہ اور رسول کے مخالفوں کا ساتھ دیتے ہو ایک کام آ جائیں گے؟ اس دن تنے تنہا ایک ہی ذات ہوگی، جناب محمد رسول اللہ. اس دامن کے سوا کوئی دامن نہیں، اس محبوب کے سوا کوئی انا لہا کہنے والا نہیں، مگر وہاں اسی کو پناہ ملے گی کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس وقت کے مجدد اور اپنے اس ولی اور رسول اللہ کے اس عاشق اور امت کے اس محسن پر، اس کی تربت انور پر بے شمار اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرے. اور ہم اس مقدس دیار میں تو موجود نہیں ہیں، مگر اسی دیار نویس الدین چشتی سے اللہ تعالیٰ اس اپنے ولی کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول کرے، اور ان کے فیوز و برکات، ان کے عشق مصطفیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چھیٹے عطا فرمائے، اور حضور ہی کی محبت میں زندہ رکھے، اور حضور ہی کی محبت میں دنیا سے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.